اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 38۔ قلنا اہبطوا، ہم نے کہا اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعا سارے کے سارے، فاما پس اگر یأتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تبع پس جو کوئی پیروی کرے خدا یا میری ہدایت کی، فلا خوف پس نہ خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جنت سے نکالتے ہوئے جو خبر حضرت آدم، حضرت حوا اور ابلیس کو دی گئی وہ یہ تھی کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، کہ ہم نے کہا تم سے کہ تم اتر جاؤ سب کے سب۔ تو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، اگر تمہارے پاس میری طرف سے خداً کوئی ہدایت آئے گی، یعنی کیا ہدایت آئے گی؟ وحی کے ذریعے یعنی معجزات ظاہر کیے جائیں گے، راہ حق واضح کر دی جائے گی، انبیاء اور رسول بھیجے جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا جائے گا جو اپنے زمانے کی کتابیں آئیں گی اور نبی کی پیروی کرے گا۔ یعنی جب ہدایت آئے گی تو فرمایا فمن تبع، جو کوئی میری ہدایت کی یا میری اطاعت کرے گا اسے آخرت کے میدان میں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورۃ طٰہٰ میں بھی ہے کہ فرمایا میری ہدایت کی پیروی کرنے والے نہ گمراہ ہوں گے، نہ بدبخت ہوں گے، نہ بے نصیب ہوں گے، اور جو شخص اس سے منہ موڑے گا آخرت میں اندھے پن کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اب اصل بات جو یہ ہے نا، جو اس میں موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم پر دی گئی فضیلت اور خلافت کی بنیاد کو علم پر ہی سب کچھ رکھا گیا، یعنی کہ فضیلت علم کی وجہ سے تھی، کیونکہ فرشتوں کے پاس تسبیح تھی، ذکر اذکار کرتے تھے، اللہ کی تعریف کرتے تھے، اللہ کے اطاعت گزار تھے، مگر ان کے پاس علم نہیں تھا۔ تو زہد و عبادت تو فرشتوں کے پاس بہت تھی، جو انہوں نے کہا کہ یا اللہ کہ ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ کو یہ مقصود ہوتا نا، یا اللہ نے یہ کرنا ہوتا تو اللہ کے لیے وہ کافی تھا، مگر انسانوں کو بنانے میں اللہ کی حکمت تھی۔ حضرت آدم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فضیلت اور بزرگ اور عظمت کی وجہ سے ان کو فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا، اور انسان کے لیے عبادت بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کے آگے سر جھکائے رکھے۔ تو مگر فضیلت بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی علم کی وجہ سے ہی تھے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، جامعہ ترمذی میں بھی ہے، ابی داؤد میں بھی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مرفوع حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص بھی علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے حصول علم کی خاطر، تو اللہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ کھول دیتا ہے، اور اسے فرشتے بھی اپنے بازو اپنے پر نیچے رکھ دیتے ہیں، خوش ہو کر طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی تعظیم کے لیے، تکریم کے لیے، ان کے اعزاز کے لیے فرشتے بھی اپنے پر بچھاتے ہیں، یعنی کہ اتنی عزت، اتنی تکریم علم کی وجہ سے ہے۔ اور عالم کے لیے تو فرشتے استغفار کرتے ہیں اور دعائے مغفرت کرتے ہیں، یہ جو سب کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، یہاں تک کہ سمندر کی تہہ میں جو فی الماء، یعنی سمندر کے پیٹ میں، پانی کے پیٹ کے اندر جتنی بھی مچھلیاں تیر رہی ہیں وہ دعا کرتی ہیں صاحب علم کے لیے۔ اصل بات یہاں یہ ہے، ایک عبادت ہے اور ایک علم ہے، ایک طالب علم ہے، ایک عابد و زاہد ہے۔ عبادت گزار پر اس کے مقابلے میں
صاحب علم ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت باقی تمام ستاروں پر موجود ہوتی ہے۔ یقیناً جو صاحب علم ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور جان لو کہ انبیاء نے وراثت میں کچھ نہیں چھوڑا، نہ ترکے میں کوئی دولت، نہ درہم، نہ دینار۔ انہوں نے صرف ان کی وراثت میں علم ہوتا ہے، اور یہ علم ان کی وراثت ہے۔ اب دیکھیں کہ جس نے بھی وہ علم حاصل کیا انہوں نے انبیاء کی وراثت میں حصہ لیا، گویا کہ خوش نصیبی اس سے مل گئی۔ اور در حقیقت عبادت کے مقابلے میں علم کی فضیلت یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعہ ترمذی میں روایت کیا، حضرت ابو امامہ باخلی اس کو روایت کرتے ہیں کہ ایک عالم جو فرض نماز پڑھے گا، لوگوں کے خیر کی باتیں بتائے گا، اور وہ فضیلت ہے میری کہ جو کسی ادنا یعنی عام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو سب سے ادنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح عالم کو بھی فضیلت حاصل ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بلوں کے اندر جو چونٹیاں بھی ہوتی ہیں وہ بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ ایک مثال ہے کہ ایک طالب علم سیکھ رہا ہے، جیسے موت آ گئی، عملاً اس نے ابھی شروع نہیں کیا، لیکن علم حاصل کرنا اس مقصد کے دین کو زندہ کرنے کی سنت تھی کہ اسے موت آ گئی۔ جس شخص کو موت آئی اس حال میں کہ اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھی، علم حاصل کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص کے لیے کہ میرے بندے جو میری کتاب کو سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں میرے گھروں میں، پوری دنیا ہی اللہ کے لیے ہے، پوری دنیا ہی اللہ نے بنائی ہے۔ بشارت آتی ہے کہ جمع ہوتے ہیں کچھ لوگ اس قرآن کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں تو ان کے اوپر سکینت یعنی کہ سکون نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے انہیں گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ ان کا تذکرہ فرماتا ہے جو اس کے سامنے ہیں، جو اس کے پاس ہیں۔ کون ان کے پاس ہیں؟ ملائکہ مقربین، وہ ملائکہ جو سب سے اونچے درجے کے ملائکہ ہیں۔ اور وہ محفل وہ خاص محفل ہے، اس محفل میں تذکرہ کرتا ہے کہ میرے فلاں بندے نے سارے کام کاج چھوڑ کے، اپنے آرام کو چھوڑ کے میری کتاب کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے کے لیے یہ لوگ جمع ہیں۔ تو نوٹ کیجئے، خیر کا سکھانا، لوگوں کو خبریں دینا، تعلیم دینا، یتلون الکتاب اللہ کی کتاب کو پڑھنا، وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ هُدًى عَلَيْهِ، بس جو ہدایت بھی تمہیں میری طرف سے آئے وہ ہدایت حاصل کرے، اور وہ ہدایت پر ہے۔ اگر علم کا حاصل کرنا یا پھیلانا یہ مقصد ہو کہ اللہ کی رضا ہے، سیکھنا اور سکھانا ان کے لیے ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے جو علم سکھاتا ہے تو قیامت کے دن اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، اور علم سیکھتے اسے موت آ گئی اور عمل کا وقت نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ٹکٹ بشارت کی، خوشخبری کی، جنت کی اسے جاری کر دی۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ انہیں کوئی خوف اور نہ کوئی غم ہوگا، کیونکہ انہوں نے جو بھی کیا انہوں نے میری خوشنودی کے لیے کیا، اور وہ خوشنودی ان لوگوں کو جنت میں بے خوف و خطر کر دے گی، جہاں سب لوگ اپنی اپنی تکلیفوں میں پڑے ہوں گے، مگر یہ لوگ بے خوف و خطر وہاں ہوں گے کہ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، فرشتوں کے گھیروں میں ہوگی، اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپے ہوئے ہوگی۔ اور اللہ نے قرآن میں اعلان بتا دیا کہ ایسے لوگوں کو کوئی خوف، کوئی رنج، کوئی مصیبت نہ ہوگی۔